السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے مخاطب ہے روحانی اور جسمانی طبیب پروفیسر قاری عبدالمنان زیگم۔ میرے محترم ناظرین کرام، میں دین کے مسائل اور روحانی مسائل اور جسمانی بیماریوں کے متعلق بھی اس چینل پر آپ کے سامنے گزارشات پیش کرتا ہوں۔ آج ایک ایسی بیماری ہے کہ جو کہ اتنی کثیر ہو گئی ہے، زیادہ ہو گئی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں 10 سال کے، 20 سال کے، ان کو بھی وہ بیماری لاحق ہے، جو کہ آج سے 30 سال 35 سال ہمارے بچپن میں ہم نے کبھی کسی بوڑھے کو وہ بیماری نہیں دیکھی تھی۔ اور یہ موذی بیماری جس کو ہم کہتے ہیں شوگر ہر بندے کو ہوتی ہے، لیکن اس کا ایک سٹیج ہے، اس سٹیج تک ہے تو وہ جسم کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس سے کم ہو جائے یا اس کا لیول بڑھ جائے، زیادہ ہو جائے، کمی بھی نقصان دہ ہے اور زیادتی بھی نقصان دہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایک تو سب سے بڑی بات ہے کہ ہم جو خوراک کھا رہے ہیں، ہماری خوراکیں پہلے جو تھی، آج سے 50 سال پہلے جو گندم تھی اور جو سبزیاں تھی، گوشت تھا، دالیں تھی، وہ خالص تھی۔ خالص چیزیں جب ہم کھاتے تھے تو یہ بیماریاں ان کا وجود تک نہیں تھا۔ اور کیونکہ شوگر ایسی بیماری ہے، اس کے بے شمار اسباب ہیں، تو میں تفصیل کے ساتھ کچھ مختصر وقت کے اندر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ شوگر کی بیماری۔ ایک تو سب سے پہلے غذا کا میں بتا رہا ہوں کہ غذائیں پہلے اچھی تھیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ پہلے غذائیں سادی تھیں۔ کیسے؟ مثلا صبح کھانا کھاتے تھے یا چائے پیتے تھے، ساتھ وہ رس وغیرہ کھا لیتے تھے، اور یا چائے اور پراٹھا کھا لیتے تھے، دوپہر کو کھانا کھاتے تھے اور رات کو کھانا کھاتے تھے، یعنی 2 دفعہ یا 3 دفعہ سب کھانا کھاتے تھے۔ اگر ایک وقت میں چاول بناتے تھے تو وہ سادے چاول ہوتے تھے، نہ ان میں آلو ڈالتے تھے، نہ گوشت، نہ چنے، سادے چاول، چاہے وہ نمکین ہو جائیں، چاہے وہ میٹھے چینی والے ہو جائیں، لیکن اکثر دیہاتی لوگ وہ گڑ والے چاول بنایا کرتے تھے کہ جن کے اندر طاقت ہوتی تھی۔ اور اگر چاول بنانے ہیں تو روٹی نہیں بنانی، روٹی بنانی ہے تو چاول نہیں، ایک ہی ڈش چلتی تھی۔ اور پھر اگلی بات یہ سب سے بڑی بات، گھر کا ایک سربراہ کماتا تھا اور گھر میں اس کی بیوی، اس کے بچے بچیاں 5 7 سے 10 افراد تک کھاتے تھے، پریشان نہیں تھے۔ وہ سالانہ جو ہماری خوشیوں کے تہوار ہیں، عید کے موقع پر بچوں کو نئے سوٹ، نئے جوتے، اور بڑی عید پر بھی نئے سوٹ، نئے جوتے، اور قربانی کرتے تھے۔ اور الحمدللہ یعنی گھر کا اتنا اچھا انتظام تھا، کمانے والا ایک تھا اور کھانے والے 10 افراد تھے، اتنی برکتیں تھیں اور خوراک اچھی تھی، سادی خوراک تھی، فضول خرچیاں نہیں تھی، اسراف نہیں تھا، تو کیا تھا؟ برکتیں تھیں، بیماریاں بھی نہیں تھیں، اور سارے اپنے سربراہ والد پر خوش تھے۔ میرے بھائیوں، جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، پیداوار کو بڑھانے کے لیے سپرے اور کھادوں کا استعمال، بیماریوں کو دور کرنے کے لیے کیا ہے؟ سپرے کا استعمال ہے، اور پیداوار کو زیادہ لانے کے لیے کھادوں کا استعمال ہے۔ اسی طرح یعنی ہمارے مویشی ہیں، جلدی ان کو بڑا کرنے کے لیے کیمیکل کی غذائیں ان کو دی جاتی ہیں، اور زیادہ دودھ لینے کے لیے انجیکشن لگائے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب سے مصنوعی چیزیں اور پھر یعنی لالچ بڑھ گئی ہے تو بیماریاں بھی بڑھ گئی ہیں، اور پھر انسان پریشان ہے، زندگی بھی تنگ ہو گئی ہے۔ اور اب میں نے دیکھا ہے کہ ایک گھر کے 3 4 افراد ہیں، سب کماتے ہیں اور سبھی پریشان ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ شوگر کی بیماری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ٹینشن اور پریشانی، بعض کہتے ہیں بعض کو موروثی ہے، والدین کو ہے، آگے اولاد کو یہ بیماری منتقل ہو گئی، ختم بھی ہو سکتی ہے بیماری۔ اس میں روحانی علاج بھی ہے، اس میں جسمانی علاج بھی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ٹینشن کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اکثر بھائی کہتے ہیں جی وہ ہمارا گھر میں بیماری ہوگی، ہم نے گھر سیل کر دیا، بیمار پر وہ سارے پیسے خرچ ہو گئے، اس کے بعد ٹینشن آ گئی۔ بعض کہتے ہیں کاروبار کیا بڑی مشکل سے، لیکن کاروبار وہ خسارے میں چلا گیا، ٹینشن آ گئی۔ اچانک کوئی مسئلہ پریشانی بنی، اس پریشانی کو جسم برداشت نہ کر سکا، اور ٹینشن کی وجہ سے شوگر کی بیماری لاحق ہو گئی۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلی بات یہ ہے، عزت دینے والا، رزق دینے والا،
یہ اپنا گھر دینے والا، کرائے پر رکھنے والا، کاروبار کو وسعت دینے والا، کاروبار کو کمزور اور خسارہ دینے والا صرف اللہ ذوالجلال ہے۔ تو میرے بھائیوں، 5 وقت کی نماز اور تہجد کی نماز التزام کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ کی مہربانی سے آپ دیکھیں گے آپ کے سارے معاملات، آپ اللہ کو صحیح ٹائم دیں، اللہ ذوالجلال کی ذات سارے کام ٹائم پر کر رہی ہے۔ صبح ہوتی ہے روشنی ہوتی ہے، ہوا ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، نہ رات کبھی لیٹ ہوئی ہے نہ صبح کبھی جلدی آئی ہے۔ جو اللہ نے اوقات مقرر کیے ہیں، اللہ کا سارا نظام چل رہا ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، بارشیں آ رہی ہیں۔ جب اللہ ناراض ہو جائیں گے، عبادت میں کمی آ جائے گی، بارشوں کی ضرورت ہے، بارش نہیں آ رہی، بارش کی ضرورت نہیں ہے تو بارش آ رہی ہے، الٹ کام ہو رہا ہے۔ یہ سب اللہ کی ہم نافرمانی کرتے ہیں۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ شوگر کی بیماری کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو توکل اختیار کریں۔ توکل کیا ہے کہ اللہ ذوالجلال سے دعا کریں، اللہ سے مانگیں تو پریشان نہ ہو کسی معاملے میں۔ یقین کریں، میں نے دیکھا ہے بس اوقات ایسے معاملات ہوتے ہیں، ہمارا جو ہے نا دماغ ختم ہو جاتا ہے، سن ہو جاتا ہے، ہماری سوچ ختم ہو جاتی ہے، ہم سمجھتے ہیں بس اب تباہی اور بربادی اور کچھ نہیں۔ لیکن جب ہم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ یا اللہ یہ میری پریشانی ہے رفع فرما، تو اچانک پتہ نہیں چلتا کہ اللہ ایسے اسباب پیدا کرتے ہیں۔ اگر قرض دینا ہے تو قرض اتر جاتا ہے، بیماری ہے تو وہ ختم ہو جاتی ہے، گھر میں بچوں کی شادی کا موقع ہے تو قریب جا کر اللہ وہاں سے پیسے بھیج دیتا ہے، وہاں سے تمام ضروریات پوری ہو جاتی ہیں، ہم خیال بھی نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ سے دعائیں کریں، تو اللہ سے کوئی بھی کام ہے اللہ کے سپرد کر دیں، آپ کو کوئی بیماری نہیں آئے گی، شوگر نہیں اور بھی کچھ نہیں آئے گا۔ تو میرے بھائیوں، جو میرے بھائی بیمار ہیں، جن کو شوگر ہے، سب سے پہلے اللہ پر توکل مضبوط کریں۔ اور اس کے بعد یہ کریلا ہے، گھر میں سبزی پکاتے ہیں تو ہفتے میں 2 بار کریلا ضرور پکائیں۔ ایک دن پکا لیں، آپ کلو پکا لیں، 1.5 کلو پکا، 2 کلو، گھر کے افراد کے مطابق آپ ایک دن کھائیں اور پھر رکھ لیں، دوسرے دن بھی کھائیں، یعنی ہفتے میں آپ 2 بار پکائیں اور 4 بار کھائیں۔ یہ ان کے لیے جن کو شوگر کی بیماری ہے، جن کو شوگر کی بیماری نہیں، وہ ہفتے میں ایک بار کریلا ضرور پکائیں۔ آپ سادے کریلے اور پیاز بنا لیں، بہت اچھا اس کا ذائقہ ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فراوانی دی ہے، آپ اس میں تھوڑا سا مرغی کا گوشت ڈالیں یا بکرے کا گوشت ڈالیں یا سمپل پکا لیں۔ ہفتے میں 2 بار پکائیں اور 4 بار کھائیں، یعنی انشاءاللہ 4 دن، یعنی 2 دن، 1 دن پکائیں 2 دن کھائیں، چاہے ایک ٹائم کھائیں، ایک ٹائم کوئی دوسرا ناشتہ کر لیں، جس طرح انڈا پراٹھا ہوتا ہے یا کوئی اور چیز ہوتی ہے یا کوئی دال ہوتی ہے، جو بھی آپ کھاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، 2 دن۔ اور دوسری بات ہے، اکثر جن کو شوگر ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی ہم چینی نہیں کھاتے، چینی نہ کھائیں، یہ کیمیکل ہے۔ لیکن میری گزارش یہ ہے، جو گڑ ہوتا ہے نا، آپ کسی ذمہ دار سے بات کریں، اس میں رنگ کاٹ، اگر مسالے نہ ڈالیں نا، سمپل سادہ گڑ بنائیں تو اس کا ذائقہ اچھا ہوتا ہے، لیکن اس کا رنگ ذرا جو ہے نا وہ سیاہی مائل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ صحیح زیادہ سفید نہیں ہوتا۔ جو بھی گڑ لینا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب چٹا ہو گڑ، سفید ہو، خوبصورت لگے۔ تو گڑ کو سفید کرنے کے لیے مسالے ڈالے جاتے ہیں میرے بھائیوں، مسالے ڈالتے ہیں جس سے پھر وہ اوپر سے میل اترتی ہے مکمل، اور پھر اس کا رنگ زیادہ سے زیادہ سفید ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میل تو وہ ہر صورت میں اتارنی ہے تو وہ اتارتے ہیں، لیکن اس میں اگر یہ رنگ کاٹ کی مقدار کم اور مسالے کم ڈالے جائیں گے تو پھر وہ صحت کے لیے گڑ اچھا ہوتا ہے۔ وہ بنا کر آپ چاہے میں ہلکا سا گڑ استعمال کریں اور آپ پھل استعمال کریں۔ پھلوں میں سب سے زیادہ شوگر والے کے لیے جو ہے جامن بھی بہت اچھا ہے، اور یہ آڑو بہت اچھا ہے، اس کا استعمال کریں۔ اور کریلا اگر جن کو یعنی ذرا زیادہ ہے، وہ اکثر میں نے بھائی دیکھے وہ کہتے ہیں ہم ایک کھانے میں یا ویسے صبح شام، صبح کھانا کھانے کے بعد کڑوی چیز کوئی بھی کھائیں، وہ کھانا کھانے کے بعد ہمیشہ کھاتے ہیں، یہ بات خالی پیٹ نہیں کھاتے، نقصان ہو جاتا ہے۔ کریلا جو ہے نا وہ کہتے ہیں ہم یا کھانے کے ساتھ یا کھانا کھانے کے ساتھ آدھا ٹکڑا یا ایک ہم کچے ہی چبا کر کھا جاتے ہیں۔ اگر ایسی عادت بن جائے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، صبح اور شام آپ آدھا کریلا ویسے کھا لیں تو یہ آپ کی جو ہے نا شوگر، اس کا لیول بہترین ہو جائے گا۔ اور آخری بات میرے بھائیوں، کہ سیر کریں، 5 نمازیں، تہجد کی نماز اور صبح نماز پڑھ کے آپ سیر کریں 1 گھنٹہ۔ اگر آپ کے پاس بالکل ٹائم نہیں تو آدھا گھنٹہ لازمی آپ سیر کریں۔ سیر کا مقصد یہ نہیں کہ آپ نے بازار میں دودھ لینے جانا ہے اور 1 کلومیٹر دور دکان ہے تو آپ دودھ لے آئیں، کہیں یہ میری سیر ہوگی۔ سیر یہ ہوتی ہے کہ آپ نے صرف چلنا ہے، سانس لینا ہے، آپ نے چلنا ہے، قدم ایسا ایسا، دوڑنا بھی نہیں ہے
اور بالکل درمیانی چال میں آپ چلیں تو آپ نے اپنے جسم کو حرکت میں لائیں، اور صبح صبح اگر سیر ہو ایسی جگہ پر اگر میسر ہو جہاں یعنی یہ ہوا وغیرہ صاف ہو، درخت ہوں، پھول ہوں، پودے ہوں، ان کی خوشبوئیں آپ سونگیں، اور سبزے کو آپ دیکھیں، آپ کی بینائی جو ہے وہ بھی تیز ہو، اور آپ اس طرح سے آدھا گھنٹہ سے لے کے 1 گھنٹہ روزانہ معمول بنائیں، تازی ہوا لیں اور سیر کریں۔ اور کھانا کھانے میں آپ یہ کریں کہ پیٹ رکھ کر کھانا کھائیں۔ اگر آپ 2 روٹیاں کھاتے ہیں آپ 1.5 کھائیں، اگر 3 کھاتے ہیں آپ 2 کھائیں، کم کھائیں۔ اور شوگر والا بندہ اکثر اس کو بھوک لگ جاتی ہے تو اس کو اپنی جیب میں چنے وغیرہ رکھنے چاہیے۔ شوگر والا بندہ بھوک برداشت نہیں کر سکتا، تو میرے بھائیوں وہ چنے رکھیں تاکہ جو ہے نا وہ چنے کھا لیں۔ اور اسی طرح بعض بھائیوں ان کی اکثر شوگر لو ہوتی، ان کو میٹھی چیز جیسے ٹافی وغیرہ یا کوئی چیز مصری ہوگی یا ٹافی جیب میں رکھیں، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میری شوگر ہائی ہے یا لو۔ جو بندہ بیمار ہے اس کو علامات سے پتہ چل جاتا ہے، اگر لو ہے تو فوراً میٹھا منہ میں یا ٹافی کھا لے، اگر ہائی ہے تو وہ فوراً جو ہے نا اس کے لیے جو بھی معاملات ہیں وہ کھائے۔ تو میرے بھائیوں یہ غذائی علاج جو میں نے بتایا اس کا آپ الزام کریں، تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شفا دیں۔ اور اسی طرح سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی یہ اللہ کے بہت خزانوں میں سے اللہ نے یہ دیے ہیں۔ ہر نماز کے بعد آپ 1 مرتبہ یا 7 مرتبہ سورہ یہ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے آپ کو پھونک ماریں اور نیت کریں اللہ میری شوگر ہے اس بیماری کو ختم کر۔ اسی طرح سورۃ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کے آپ صبح شام یعنی آپ پانی پر بھی اور ویسے بھی پڑھ کے اپنے آپ کو پھونک ماریں، معمول بنائیں۔ یہ ایسے خزانے ہیں ہمیں ان کی قدر نہیں ہے۔ وہ تورات، زبور، انجیل پہلی صحیفوں والے، ان میں یہ انعامات نہیں جو امت محمد کو اللہ نے دیے۔ یہ سورۃ فاتحہ نہ تورات میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ انجیل میں ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ تو میرے بھائیوں اس کو پڑھیں۔ آخری بات یہ ہوتی ہے کہ یعنی طبی نسخہ جات، تو اس کے ذریعے علاج میرے بھائیوں جس بھائی کو جس بہن کو شوگر ہے، آپ کا کوئی بھی علاقہ ہے پوری دنیا میں جہاں بھی رہ رہے ہیں، تو میرا نمبر نوٹ فرمائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر مجھ سے آپ علاج کروانا چاہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ میں یعنی دیسی جڑی بوٹیوں سے آپ کا علاج بھی کر دوں گا۔ الحمدللہ 20-22 سال سے میں روحانی اور جسمانی علاج کرتا ہوں۔ جن بھائیوں کو جادو ہے، سایہ ہے، اولاد کی بندش ہے، اولاد نرینہ کے لیے، یا اولاد نہیں ہے، اور اسی طرح کوئی بھی مسئلہ ہو، اور خصوصاً آج کا میرا جو لیکچر ہے یہ شوگر پر ہے، جن بھائیوں کو شوگر ہے وہ میرے ساتھ رابطہ کریں۔ میرا فون نمبر نوٹ فرمائیں اور واٹس ایپ میں مجھے میسج کریں، اپنا نام بتائیں، اپنی عمر بتائیں، اور بتائیں کہ مجھے یہ بیماری ہے، شوگر ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کو مشورہ دوں گا۔ اگر آپ مجھ سے علاج کرنا چاہیں گے تو پھر میں جس جگہ پر بھی آپ ہوں گے آپ کا علاج میں انشاءاللہ کروں گا۔ تو میرا واٹس ایپ اور نمبر جو ہے آپ نوٹ فرمائیں 00-966 590 242 972۔ میری دعا ہے کہ جتنے بھی ہمارے پوری دنیا میں مسلمان بھائی بیمار ہیں، ان کو شوگر کی بیماری ہے، یا بچے ہیں ان کو شوگر کی بیماری، اللہ سب کو اپنی رحمت سے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔